السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ ناظرین، پیش خدمت ہے پروگرام صوت ہادی، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہم سب کے لیے دین اور دنیا ہر اعتبار سے منفعت بخش بنائے، اور جو کچھ بھی ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں سنیں سمجھیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان پہ عمل کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں ہمارے زیر مطالعہ جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ 809 نمبر ہے، 809، اور مؤلف رحمہ اللہ کے ذکر کردہ اس باب کے تحت اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے جس باب کا ذکر اس سے پہلے پروگرام میں کیا گیا تھا۔ حسب معمول میں چاہوں گا کہ حدیث کی نص پیش کرنے سے پہلے باب کے الفاظ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیے جائیں، تاکہ باب کے الفاظ اور حدیث کے الفاظ کے مابین معنوں میں مفہوم میں مطابقت پیدا ہو سکے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے جو باب ذکر کیا تھا اس کے الفاظ: باب الافاضۃ من عرفات الی المزدلفہ واستحباب صلاتئی المغرب والعشاء جمعا بالمزدلفۃ فی ہذہ اللیلہ۔ اس عبارت کا جو آسان ترین مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ عرفات میں جب حاجی قیام پذیر ہوں تو اس وقت سورج غروب ہونے سے پہلے وہ اس میدان کو نہ چھوڑیں اور مزدلفہ کی طرف آئیں۔ جب مزدلفہ کی طرف متوجہ ہوں، جس کا نام قرآن حکیم میں مشعر الحرام ہے، تو وہاں مغرب کی عشاء اور عشاء کی نماز اور مغرب کی نماز ایک ساتھ وہ یکے بعد دیگرے ترتیب سے ادا فرمائیں گے۔ تو اس رات یہی نمازیں ادا کرنے کے بعد پھر مبیت مزدلفہ ہے، یعنی رات گزارنا۔ اس کے علاوہ اور کوئی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے منقول نہیں ہے۔ تو آتے ہیں حدیث نمبر 809، اور اس سے پہلے جو 808 حدیث تھی وہ بھی مختصر، چونکہ دونوں کا مضمون ایک ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ دونوں کے الفاظ آپ کے سامنے واضح کر دیے جائیں۔ حضرت عروہ کہتے ہیں کہ قال سئل اسامۃ وانا جالس، کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا اور میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسیر فی حجۃ الوداع حین دفع، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے واپس پلٹتے تو آپ کس طرح چلتے یا آپ کا چلنا کیسا ہوتا؟ قال کان یسیر العنق فاذا وجد فجوۃ نصا، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ آپ پاؤں اٹھا کر چلتے تھے، مطلب یہ ہے کہ آپ کی چال انتہائی متوازی اور بڑی ہی معتدل ہوتی تھی، مناسب ہوتی تھی، اور جب آپ کو ذرا جب آپ ذرا تھوڑا سا وسعت پاتے، یعنی ہجوم میں کمی ہوتی یا بھیڑ کی یا لوگوں کی وسعت پاتے یا گیپ پاتے جگہ کا، تو اس وقت آپ اپنے پاؤں میں ذرا تیزی لے آتے، جلدی تیز چلا کرتے تھے۔ یہ تو طریقہ تھا آپ کا چلنے کا۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نمبر 809، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع فی حجۃ الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ مشعر الحرام میں
عرفات سے جب آپ مزدلفہ تشریف لائے تو مغرب کی اور عشاء کی دونوں نمازیں آپ نے وہاں جمع فرمائیں۔ تو یہ نمازیں جو ہیں وہاں پڑھنا مسنون اور افضل ہے، بہتر ہے۔ اس کے آگے حدیث نمبر 810 ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی، جو کہ اسی باب کے تحت مؤلف نے ذکر کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین المغرب والعشاء اذا حد او اذا جد به السیر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں جمع فرما لیتے جب آپ سفر کا ارادہ کرتے، اور سفر میں بھی جب آپ کو جلدی ہوتی۔ تو ناظرین، یہ تفصیل سے ہم نے مسئلہ ذکر کیا تھا اپنے مقام پر، جو کہ ابواب قصر الصلاۃ کے ضمن میں احادیث ذکر ہوئی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ سفر کا ارادہ فرماتے اور سفر میں بھی جب آپ کو کوئی جلدی ہوتی، زیادہ آپ ایک مقام پر وقت پر جلد از جلد پہنچنا چاہتے، تو دو نمازوں کو آپ جمع فرما لیتے۔ یہ آپ کا معمول تھا۔ اللہ کا الحاکمین نے یہ قیامت تک امت کے لیے یہ رعایت دی ہے اور گنجائش دی ہے، آسانی فراہم فرمائی ہے۔ تو یہ صرف نہ کہ آپ جمع فرماتے، بلکہ یہ بھی ذکر ہوا ہے کہ آپ ان نمازوں کو تقدیم و تاخیر کے ساتھ بھی ادا فرما لیتے تھے۔ مثلا یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز مقدم اور مؤخر بھی کر لیتے، اور اسی طرح ظہر اور عصر کی نماز جو ہے وہ بھی مقدم اور مؤخر کر لیتے۔ سفر میں جلدی ہوتی، تقدیم کا مطلب یہ ہے کہ عصر کی نماز کو ظہر کے وقت میں پڑھ لینا اور عشاء کی نماز کو مغرب کے وقت پڑھ لینا۔ یہ نماز مسافر کے لیے تقدیم کہلاتی ہے۔ اور تاخیر، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسافر ضرورت کے تحت جب یہ محسوس کرے کہ میری نماز کے ضائع ہونے کا یا لیٹ ہو جانے کا خطرہ ہے، تو وہ ایسا کرے کہ مغرب کی نماز جو ہے وہ پڑھے، یہ اپنا عصر کی نماز پڑھے اور ساتھ ہی ظہر کی جو پہلی چھوڑی ہوئی نماز ہے وہ پڑھ لے۔ اسی طرح جب ایک مقام پر پہنچے آدھی رات تک یا تاخیر سے، تو عشاء کی نماز پڑھنے کا وقت ہے، تو پہلے مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد عشاء کی نماز پڑھ لے، تو یہ جمع تاخیر کہلاتی ہے۔ ہر دو صورتوں میں یہ دونوں طرح یہ نمازیں اکٹھی کی جا سکتی ہیں، جس طرح کہ اس حدیث میں بھی ذکر ہوا ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ذکر ہوئی ہے۔ اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان سے پلٹتے ہوئے جب مشعر الحرام میں قیام فرمایا، تو اس وقت آپ نے اسی طرح یہ دونوں نمازیں ملا کر پڑھیں، اور مغرب کی پہلے بعد میں عشاء کی، پھر ملا کر ایک ہی وقت میں جمع بھی کیں اور قصر بھی کیں۔ آتے ہیں آگے، ہمارے پاس حدیث نمبر 811 ہے، جو کہ مؤلف رحمہ اللہ نے ایک نئے باب کے تحت ذکر کی ہے۔ میں چاہوں گا کہ پہلے باب کے الفاظ آپ کے گوش گزار کروں۔ اس باب اور جو دی گئی حدیث ہے، اس کا تعلق بھی مزدلفہ کے ساتھ ہے کہ جب حاجی جو ہے وہ عرفات کے میدان میں قیام کرنے کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد وہ مزدلفہ آتا ہے، مزدلفہ آ کر رات گزارتا ہے۔ اس بارے میں مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں باب استحباب زیادت تغلیس بالصلاۃ الصبح یوم النحر بالمزدلفہ والمبالغات فیہ بعد تحقق طلوع الفجر۔ اس باب کے جو الفاظ ہیں عربی، ان کا سلیس آسان مفہوم یہ ہے کہ مزدلفہ میں جب ایک حاجی حج کرنے والا قیام کرتا ہے تو وہ ظاہرہ کہ رات گزارتا ہے، اور وہ 9 ذی الحجہ ہوتی ہے۔ صبح 10 ذی الحج کو اس نے کئی ایک کام سر انجام دینے ہیں۔ عید کی صبح کو بہت سویرے جلد از جلد اٹھنے کا بیان، اور پھر طلوع فجر کے وقت فوراً نماز فجر کی پڑھ لینے کے بعد وہاں وقوف کرے، ذکر اذکار کرے، اور پھر جب سورج
بلند ہو تو اس وقت منا کی طرف چلے تاکہ جمرہ عقبہ میں جا کر رمی کرے۔ تو آتے ہیں اس ضمن میں جو حدیث ہے، حدیث نمبر 811 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ذکر ہوئی ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ صلی صلاۃً بغیر میقاتہا، کہ انہوں نے کوئی نماز اپنی زندگی میں پڑھی ہو ان اوقات، نمازوں کے اوقات سے ہٹ کر کوئی نماز بھی ادا کی ہو۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی بھر ہر نماز اپنے وقت میں ہی ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہی اللہ کا حکم ہے کہ ہر نماز کو وقت جب داخل ہو تو اس کے اول وقت میں پڑھا جائے، اس کے اصل وقت کو تاخیر ہونے سے پہلے ادا کیا جائے، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز اہل ایمان پر اللہ نے لکھ دی گئی ہے ان اوقات میں جو کہ شریعت میں ان نمازوں کے متعلقہ اوقات کی نشاندہی کی گئی ہے یا ذکر کیے گئے ہیں، تو ان اوقات میں ہی اصل نماز ادا کرنا ہے۔ جان بوجھ کر اگر کوئی شخص اس وقت سے پہلے ایک نماز ادا کرتا ہے، یا یہ ہے کہ جان بوجھ کر ایک شخص نماز کو لیٹ کر کے اس کے وقت کو گزار کر پڑھتا ہے، تو وہ نماز اس کی باطل ہے، اس کی نماز مقبول نہیں ہے، نہ ہی قبول ہے، اور بہت بڑے گناہ کا وہ مرتکب ہوا ہے جس کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بہت زیادہ اس بات کی تاکید کی گئی ہے، زور دیا گیا ہے شریعت طاہرہ میں کہ نماز کو یا دیگر عبادات کو بھی ان کے مقررہ جو اوقات ہیں ان کے اندر ادا کیا جائے۔ نماز اور اس کے علاوہ روزہ ہے، ظاہر ہے کہ وہ بھی روزے کا رکھنا اور روزے کا افطار کرنا اس کے اوقات ہیں، اور ان میں تقدیم و تاخیر روزے کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی طرح حج کے اوقات مقرر ہیں، ہر منسک ادا کرنے کی جگہ اور وقت کا تعین ہے، تو ان سے آگے پیچھے کرنا گویا کہ وہ جو عبادت ہے وہ کنسیڈر نہیں ہوگی شریعت طاہرہ میں، نہ وہ مقبول ہوگی۔ تو اس اعتبار سے ہر عبادت کو اس وقت میں پڑھنا یہ اصل ہے، اصل حکم ہے، الا یہ کہ وہ احکام جس میں ایک مضطر کو یا ایک شرعی عذر رکھنے والے کو رعایت دی گئی ہے، جس کا باقاعدہ ذکر کیا گیا ہے کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، جس طرح کہ مسافر کی نماز ہے، ابھی ذکر ہوا ہے، بیمار ہے، تو اسی طرح دیگر کچھ شرعی عذر لاحق ہونے کی وجہ سے اگر ایک شخص جو ہے وہ بیمار ہو جانے کی وجہ سے، حادثہ ہو جانے کی وجہ سے کوئی اپنے وقت پہ اس عبادت کو سر انجام نہیں دے سکتا، تو وہ معفو عنہ ہے، اللہ رب العالمین اس سے درگزر فرمائیں گے، اور بعد میں ادا کر لینے سے اتنا ہی ثواب ہوگا جتنا کہ وہ اپنے وقت پہ ادا کیا کرتا تھا اور اس کو ثواب ملا کرتا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے پہلے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پہلے تو یہ بات فرمائی اور کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نماز اپنے وقت پہ ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے، الا صلاتین، سوائے 2 نمازوں کے، اور یہ وہ الفاظ ہیں جس کا تعلق اس حدیث پر ذکر کردہ باب سے ہے کہ مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا مزدلفہ میں ادا کی جانے والی جو 2 نمازیں ہیں وہ اس وقت سے مستثنیٰ ہیں، اس حکم سے۔ تو سوائے 2 نمازوں کے، جمع بین المغرب والعشاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی 2 نمازوں کو اکٹھا پڑھا، ایک ساتھ ایک ہی وقت میں پڑھا، وصلی الفجر قبل میقاتہا، اور فجر کی نماز کو پڑھا اس کے وقت سے ذرا پہلے۔ تو ناظرین، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث اس ایک مختصر ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا قدر تفصیل سے، تو وہ حدیث اگر ذکر کی جائے تو اس حدیث کی وہ ایک وضاحت ہے، توضیح ہے
جس سے اس حدیث کا مفہوم بھی واضح ہو جاتا ہے، مزید کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ اور وہ بھی حدیث اسی باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن یزید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت میں مکہ مکرمہ چلا، کہ ہم دونوں مکہ مکرمہ پہنچے اور وہاں سے ہم مزدلفہ آئے، مشعر الحرام۔ جب وہاں آئے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ مغرب کی نماز پہلے ادا کی اور اس کے بعد عشاء کی نماز ادا کی، دونوں کی الگ الگ اذان بھی کہی اور دونوں نمازوں کے لیے الگ الگ اقامت بھی کہی، اور پھر دونوں نمازوں کے درمیان انہوں نے کھانا بھی کھایا، تھوڑا سا فرق بھی کیا، اور پھر ادا کرنے کے بعد یہ بیان کیا کہ بے شک یہ دونوں نمازیں جو ہیں ان کو اس جگہ پر، یعنی یہ مزدلفہ یا مشعر الحرام میں، ان کو اپنے وقت سے ہٹا دیا گیا ہے۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی طرح ہی ادا فرمایا ہے۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات گزاری اور کوئی عبادت نہیں کی، صبح جلدی اٹھے۔ اتنا اندھیرا تھا کہ بعض لوگ یہ سمجھنے لگے کہ ابھی فجر طلوع نہیں ہوئی، اور بعض کہنے لگے کہ شاید فجر طلوع ہو چکی ہے۔ بہرحال فجر طلوع ہونے سے پہلے اٹھے اور فجر طلوع ہوتے ہی انہوں نے نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ نے وقوف کیا اور پھر یہ سارے لوگوں سے یہ بات کہی، کسی طرح ہی یہاں ان نمازوں کو ادا کیا جانا چاہیے، اور فجر کی نماز کے لیے انسان جلدی اٹھے تاکہ وہ نماز فجر پڑھنے کے بعد وقوف مزدلفہ مشعر الحرام میں ذکر کر لے، سورج طلوع ہونے تک اس کو جو ہے وہ ٹائم مل جائے، وقت مل جائے۔ تو یہ انہوں نے ذکر فرمایا۔ آگے الفاظ ہیں کہ وصلی الفجر قبل میقاتہا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا کی اس کے وقت سے پہلے۔ قبل میقاتہا سے مراد اس کے وقت سے ہٹ کر نہیں، بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ فجر کی نماز کو اس کے وقت میں ہی پڑھا، لیکن عام معمول سے ذرا پہلے پڑھا، کیونکہ عام معمول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ آپ فجر کی اذان کے بعد کچھ وقت انتظار فرماتے، جب نمازی اکٹھے ہو جاتے تو پھر آپ فجر کی نماز باجماعت ادا کیا کرتے تھے، لیکن اس دن آپ نے جلدی فجر کی نماز ادا کر لی۔ تو بظاہر حدیث کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ٹائم ابھی نہیں ہوا تھا کہ آپ نے فجر کی نماز ادا کر لی، لیکن یہ مراد نہیں، کیونکہ صحیح بخاری میں ہی ایک حدیث میں یہ واضح ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں فجر کی نماز طلوع فجر ہونے پر ادا کی۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں بھی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں قیام فرمایا اور مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے پوری رات اور کوئی عبادت نہیں کی، بلکہ آپ نے آرام فرمایا، اور صبح سویرے جلدی اٹھے، فجر جب طلوع ہوئی تو اس وقت آپ نے نماز فجر کی جو ہے وہ ادا فرمائی۔ تو اس سے اس حدیث میں ان الفاظ کا ابہام اور اشکال دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ان احادیث کی روشنی میں سنا ہے، سمجھا ہے، ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین و دنیا میں ہمارے لیے اس کو ذخیرہ اجر بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔